अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्कर्टू टीवी और मैं हूं कासिम भाई। दोस्तों, इस वक्त हम शाहराह बल्तिस्तान के उस पॉइंट पे मौजूद हैं जहां पे गुज़श्ता 3 रोज़ से पहाड़ी तोदा गिरने की वजह से सड़क ब्लॉक हो गई थी और सैकड़ों की तादाद में यहां पे मुसाफिर, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, स्टूडेंट और बीमार लोग भी फंसे हुए थे। शाहराह बल्तिस्तान की तामीर के बाद पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का और स्पेशली अगर हम बल्तिस्तान के लोगों का ख्याल ये था कि शाहराह की तामीर के बाद जो सफरी सहूलियात हैं उसमें आसानी आएगी और जो घंटों का जो तकरीबन 7 से 8 घंटे का जो सफ़र है वो 3 से 4 घंटों पर मुहित होगा और साथ ही ये सड़क जो है हादसात के हवाले से महफूज होगी और लैंड स्लाइडिंग पर भी काबू पाया जाएगा। ताहम इस सड़क की तामीर के बाद जो है सड़क गो की जो सफरी सहूलियात हैं उसमें टाइम का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जो सफ़र पहले 6 से 7 घंटों में होता था अब वो 3 से 4 घंटों में हो चुका है। ताहम इसकी तामीर के दौरान जो हैवी ब्लास्टिंग हुई है जिसकी वजह से पूरा पहाड़ जो है पहाड़ी जो सिलसिले हैं वो अपनी जगह से हिल गए हैं और जिसकी वजह से मुतादिद बार जो है मुख्तलिफ औकात में यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, पहाड़ी तोदे गिरते हैं जिसकी वजह से जो है सड़क बंद रहती है और साथ ही और दर्जनों की बार जो है इस सड़क पे पहाड़ी तोदों की जद में आके मुसाफिर जो गाड़ियाँ हैं वो जो है वो जद में आ चुकी हैं और 3 दर्जन के करीब जो कीमती इंसानी जानें हैं वो भी ज़ाया हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन FW की तरफ से अभी तक इस सड़क को सेफ बनाने के हवाले से किसी किस्म का कोई स्टेप नहीं लिया गया। अवामी सतह पे इस सड़क की तामीर को लेकर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि सड़क के ऊपर जो 4 से 5 जो टनल बनाए जाने थे वो टनल इस तामीर के दौरान जो है वो गायब कर दिए गए और टनल यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे इस की तामीर का जो ठेका था वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के पास था, जिन्होंने कम मुद्दत में इस सड़क को तामीर तो कर लिया है लेकिन इसको महफूज बनाने के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए हैं। पहाड़ी जो तोदा है या पहाड़ी जो मलबा है वो बिल्कुल बुरी तरह जो है ना वो नीचे गिरने के लिए तैयार है और इस तरह के दर्जनों ऐसे मकामात हैं जहाँ पे किसी भी वक्त जो है पहाड़ी तोदे गिर सकते हैं और इस सड़क को न सिर्फ ब्लॉक कर सकते हैं बल्कि कीमती इंसानी जानें भी ज़ाया हो सकती हैं। कि इस पूरी शाहराह के ऊपर तकरीबन जो 167 किलोमीटर तवील जो शाहराह है इसके ऊपर जो है किसी भी हादसे की सूरत में रेस्क्यू करने के लिए कोई सर्विस मौजूद नहीं। हालांकि कि ये बात भी बारहा की जा चुकी थी कि यहाँ पे FW की तरफ से एम्बुलेंस सर्विस होगी, महकमा सेहत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी यहाँ पे बाकायदा एक एम्बुलेंस सर्विस रखी जाएगी जो फौरी तौर पे किसी भी हादसे की इतला के मौके पर पहुँच जाएगी और लोगों की मदद करेगी। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं और बेशतर जगहों पे मोबाइल सिग्नल भी नहीं है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो हाई एप्स तक इंफॉर्मेशन देने में भी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और बाज़ औकात में आपने देखा है कि हादसात के बाद जो है वो बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिलने की वजह से अक्सर लोग जो है वो दम तोड़ जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जिनकी बेसिक जिम्मेदारी है उनका इदारा भी हमें कहीं पे हरकत करता हुआ नज़र नहीं आता है और साथ ही अगर हम तामीराती फर्म की बात करें, FW की बात करें तो उनकी जानिब से भी इस तरह के हादसात को रोकने के लिए कोई मुनज़्ज़म हिकमत अमली सामने नज़र नहीं आती है। सड़क जो है वो डेंजर पॉइंट बन गई है और अक्सर लोग इसको मौत का कुआं भी कहते हैं जहाँ से गुजरते हुए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और माल बरदार जो गाड़ियाँ हैं या जो मुसाफिर बसें हैं उनको गुजरते हुए बड़ी मुश्किल पेश आती है। अजी बताएं, ये सड़क की तामीर के बाद आप कितने मुतमईन हैं? जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि हम इस रोड से गुजरे। हमने देखा कि ये सड़क जो है इंतहाई ख़तरनाक हो गई, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गई, जो कि सफ़र में काफ़ी हद तक जो है आसानी आ गई है। जो आपका 6-7 घंटे आपका लगता था इस सफ़र में, लेकिन वो आप 3 घंटे पे आ गए। लेकिन जो क्या हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जो है जगह जगह पहाड़ जो है अपनी जगह से हिले हुए हैं
اور یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ اور پہاڑ کٹ کے گرنے کے واقعات آ رہے ہیں، اور اب تک جو ہے تقریباً درجنوں جانیں جو ہے ضائع ہو چکی ہے۔ حکومت اور NHA کو جو ہے خاص طور پر اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس روڈ کو محفوظ بنائیں، کیونکہ یہ دفاعی اہمیت کے حامل جو ہے سڑک ہے۔ تو میری تو یہی گزارش ہوگی کہ اس سڑک کو محفوظ بنائے، اور خاص طور پر یہاں پہ جو کیجویلٹیز ہوتی ہے ان کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانے کے لیے جو ہے کوئی ایمبولینس سروس شروع کرے تو یہ اس علاقے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ہے ان کے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ سر روڈ کی صورتحال پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قاسم صاحب، آپ صحافی حضرات کا، خصوصاً آپ جو اسکردو پریس کلب کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقتاً فوقتاً آپ لوگ عوامی ایشوز کو، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ گلگت اسکردو روڈ ہمارے FWO نے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ موت کا کنواں بنایا، جس کے بعد ابھی گزشتہ 3 دنوں سے گلگت اسکردو روڈ بند ہے، بلاک ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھے، کوئی پرسان حال نہیں۔ میں خود پرسوں ادھر آیا، یہاں سے روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے واپس گیا، 3 دن کے بعد آج گلگت واپس دوبارہ جا رہا ہوں۔ اس کا مین وجہ یہی ہے، چھوٹا سا 2 پتھر ادھر آ گیا، اس کو توڑنے کے لیے ان کو 4 دن لگے۔ ایک بندہ ڈرل مشین لے کے بیٹھتا ہے، باقی کوئی دیکھنے والا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس پہ ضلعی جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی بھی اس میں کمزوری ہے۔ ابھی چیف سیکریٹری صاحب بھی اسکردو میں تشریف لائے ہوئے ہیں، فورس کمانڈر صاحب بھی ہے، ان کو کم از کم اس معاملے کو، ابھی اسی روڈ سے گزریں گے انشاءاللہ وہ دونوں، تو ان کو کم از کم اس روڈ کے معاملے پہ جو اعلیٰ حکام سے بات کر کے اس کے اوپر کوئی اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص FWO کو تب تک یہ ہینڈی ٹیکنگ والا معاملہ صوبائی حکومت اور اسکردو ایڈمنسٹریشن اور NHA کو نہیں کرنا چاہیے، جب تک وہ یہ جو ہمارے اوپر جو بلاسٹنگ مختلف قسم جگہوں پہ جو انہوں نے سیکر لگانا تھا، وہ سیکر تو نہیں لگایا ہے، اندھادھند بلاسٹنگ کر کے جو پوری جو یہ پٹی ہے، پوری بیلٹ ہے، اس میں کہیں پہ بھی ان کی طرف سے کوئی صاف کام نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عوام آئے روز کسی نہ کسی گاڑی پہ پتھر گر کے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ دار بھی وہی لوگ ہے۔ ابھی تک کم سے کم 1000 لوگوں کی جانیں گئے، بہت سارے مشینریاں گئے، اور لوگ اس وقت بلتستان، خصوصاً بلتستان ریجن، ہر دوسرے دن پاکستان کے دیگر جو صوبے ہیں، ہمارے GB کے دیگر جو اضلاع ہے، دیگر جو ریجن ہے، ان سے کٹ جاتے ہیں۔ تو اس کو FWO کو کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کر کے ہمارے صوبائی حکومت کو اس کے اوپر کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے، اور اس کی اثر نو بحالی جب تک اس روڈ کو کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کی NOC دے کے فارغ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ عابر حسین سب انجینئر روندو۔ سر یہ پچھلے 4 دنوں سے بلاسٹنگ کی وجہ سے ہمارے ٹرانسمیشن لائن ڈیمیج ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں سے اسکردو ہم سپلائی دے رہے ہیں سر تقریباً 1 میگا واٹ، دن کے ٹائم پہ ہم 1.5 میگا واٹ، پیک آورس پہ ہم 1 میگا واٹ سپلائی دے رہے ہیں۔ پچھلے 5 دنوں سے یہ بلاسٹنگ کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکا، رات کو ان کا بلاک اوپن ہو گئے، تو آج صبح ہم تمام سٹاف کو لے کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 4 بجے تک ہم اسکردو کے لیے سپلائی بحال کریں گے، تاکہ وہاں پہ بھی لوگ فیسیلیٹ ہو سکیں۔ شکریہ۔ جی میں جاوید بشارت بات کر رہا ہوں۔ میرا تعلق آلدو ادھر سے ہی ہے، اور میں ایک کی کمپنی سے وابستہ ہے، اور پورا GB کو میں دیکھتا ہوں، اور ہمارا تقریباً ہر 15 دن کے بعد یہاں پہ آنا ہوتا ہے۔ اب یہ روڈ کی وجہ سے وہ روڈ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، آئے دن بلاک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ٹورسٹ انڈسٹری ڈسٹرب ہے، بزنس ڈسٹرب ہے۔ اکثر ہماری گاڑیاں آ رہی ہیں، ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں، ہماری مختلف میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، جو کہ روڈ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اکثر کینسل ہوتا ہے، اکثر ہماری گاڑیاں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ بزنس ڈسٹرب ہے، اوور آل انڈسٹری ڈسٹرب ہے، پورا GB ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ابھی دیکھو حال ہی میں دیکھو، ہمیں پرسوں آنا تھا ایک میٹنگ کے لیے، میٹنگ ڈیسائیڈڈ تھی، روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے میٹنگ کینسل ہوا۔ صبح ہم لوگ آئے تو جس پارٹی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہونی تھی، اب وہ پارٹی کہیں اور نکل گئی تھی، تو اب وہ پورا معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آئے دن یہ وہ نا اب کچھ پتہ نہیں ہوتے، حادثات بھی ہو رہے ہیں۔ حادثات بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو کتنے میرے سامنے کتنے ایکسیڈنٹ ہوا، کبھی اس پوائنٹ پہ روڈ بلاک ہوتا ہے، کبھی اس پوائنٹ پہ روڈ بلاک ہوتا ہے۔ مطلب پچھلے 7 سالوں سے میں ٹریول کر رہا ہوں، کم سے کم 15 دن کا میرا ایک سفر ہوتا ہے، مطلب میکسیمم مجھے ٹائم جو ہے نا بلاک ہی ملا روڈ۔ تو بڑے ایشوز ہیں، بہت مسئلے ہیں، میں نے عورتوں کو، بچوں کو، بیماروں کو، ایون کتنے دفعہ ہم ڈیڈ باڈیز ہم نے دیکھے، جو کہ مطلب لوگوں نے کتنے مشکلات سے اٹھا کے لائے۔ تو مجھے بہت یہ چیزیں دیکھ کے افسوس بھی ہوتا ہے، اور آگے فیوچر بھی بڑا خراب ہے ہمارے، جو اگر یہی سلسلہ اگر چلتا رہے تو آگے ہم کیسے بڑھیں گے۔
صحیح. تو معاملات بڑا خراب ہے. افسوس ہوتا ہے. بہرحال اس کو ہائی لیول پہ اس کو دیکھنا چاہیے, کنسیڈر کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی الٹرنیٹ کوئی راستے سے کبھی یہ جو ملوپا ہے اس آگے جو کون سا بلوندو ہے, دیکھو کتنا ڈینجرس ہے. ابھی صبح ہم جب آ رہے تھے وہاں پہ اوپر سے پتھر ہوتے ہیں, ہم بار بار بچے. حالانکہ وہ بہت ایزی ہے. ہم نے ابھی نگر ہنزے کے بیچ میں ایک راستہ دیکھا جو ایک پل ٹائپ کا بنا ہوا ہے جو کہ پتھر والا جو بھی گرے اوپر سے چلا جائے گا. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ تھوڑا سا اگر انویسٹ کرے تو یہ ایک الٹرنیٹ حل نہیں کر سکتے, ورنہ بہت رسکی, بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. اس لیے زندگیاں پلس بزنس آگے ہماری جو ٹورسٹ انڈسٹری جو کہ یہاں پہ بہت زیادہ فیوچر ہے. اب ایک دفعہ میرے خود جانے والا لاسٹ ٹائم ہے وہ توبہ کر کے گیا, پھر ہم فردر پھر کبھی زندگی میں کبھی اس علاقے میں وزٹ نہیں کریں گے, کیونکہ راستہ دیکھے گھبرا گئے. اس کے ساتھ کچھ 2 لیڈیز تھی وہ رو کے گئی, بھائی یہ راستہ ہے اتنا خطرناک ہے. یعنی کہ ان ہونے کے بعد دیکھو اسکردو ریجن کتنا خوبصورت ہے, لیکن راستے کو دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں. آگے جا کے لوگوں نے نصیحت دیتے ہوئے اس راستے پہ کبھی نہیں جانا, کیونکہ میں نے میرے ساتھ جو میرے جو جاننے والے جو ہے ان کے میں تذکرہ کروں. تو پر میں کیا کروں کہ اس حوالے سے دیکھو سب کے سامنے معاملات بہت خراب ہے.